الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. محترم حضرین، الوصایا العشر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے 10 وصیتیں جو انسانی زندگی کے لیے بہت اہم بنیادی قسم کے احکامات تھے، اس کا درس کل کے دن سے شروع ہوا. اور ابتدائی طور سے 2 حکم ہم نے کل پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ 3 حکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو. جن چیزوں کو منع کیا، آپ آئیے میں سنا دوں. کفار سے، لوگوں سے خطاب کیا کہ تم اپنے طور سے شریعت بناتے ہو، حلال حرام کرتے ہو. اللہ نے کیا شریعت بنائی ہے یہ سنو. پہلی چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، تم کر رہے ہو. دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہاں، تمہارے یہاں کیا معاملات ہیں ہم جانتے ہو. تیسرا حکم یہ دیا کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو. اس زمانے میں کل کے درس میں بیان ہوا کہ کچھ لوگ بیٹوں کو قتل کرتے تھے فقیری کے ڈر سے، کچھ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے آر کے خوف سے. ان دونوں کو اللہ نے منع کیا اور اسے بے مروتی غیر انسانی فعل قرار دیا. اور اللہ نے بتایا کہ روزی دینے کا ذمہ اللہ کا ہے. پیدا جب وہ کرتا ہے کسی جاندار کو تو اس کے کھانے پینے کا نظم کرتا ہے. انسان کیا، چرندوں پرندوں کا انتظام وہ کرتا ہے. ہاں، کل اس سلسلے میں کچھ تفصیلات بیان کی گئی. ایک اشارہ یہ بھی کروں کہ یورپ اور امریکہ کی طرف سے عالمی سطح پہ یہ پھیلایا گیا کہ لوگ اتنی آبادی بڑھ رہی ہے، اگر ایسے ہی بڑھتی رہی تو سن اتنے تک اتنی آبادی ہو جائے گی، کھانا اتنا پیدا ہوتا ہے، اتنا اگر پیدا ہو گیا، اتنے لوگ ہو گئے، اتنی ضرورت ہوگی، کھانا کم پڑ جائے گا، کاشت کی زمین، کھیتی کی زمین کم پڑ جائے گی، لوگ بھوکے مریں گے. یہ ایک مفروضہ ایک پادری نے پیش کیا تھا اور اس پر لوگوں نے خوب اپنی جو ہے ذہنی گھوڑے اپنے دوڑائے اور اس پر عمارتیں کھڑی کی، خیالات کی. لیکن تاریخی اور حقائق کی دنیا میں جب دیکھیں تو ان کا یہ خیال ہمیشہ غلط ثابت ہوا ہے. دنیا میں جیسے جیسے آبادی بڑھی ہے، جتنی آبادیاں ہیں، آن ریکارڈ یہ باتیں ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ رہے ہمیشہ اناج کھانا پینا اس سے زیادہ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر پیدا کیا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج کے یہ زر پرست اور مادہ پرست حکومتیں، منڈی اور بیوپاری جو ہیں، ہر سال اناج اور کھانے پینے کی اشیاء کا بہت بڑا حصہ سمندر میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے، اگر یہ مارکیٹ میں آ گیا تو قیمتیں کم ہو جائے گی، ہمارا منافع متاثر ہوگا. یہ صفات یعنی یہ اپنے منافع کے لیے غذاؤں اور کھانے پینے کی چیزوں کو تباہ کرتے ہیں اور پھر آبادی کا ہوا کھڑا کر کے آبادی کو روکنے کی چیزیں بیچتے ہیں کہ نسلوں کو ایک طرف ڈاکٹروں کو لگا دیا کہ وہ کمائیں، نسل بندی اور منصوبہ بندی کر کے، پھر کنڈوم اور ایسے کلچر کو پھیلایا اور بہت سارے ایسی اس سے تجارت کو لین دین کو جوڑ دیا جس سے وہ پیسہ کماتے ہیں. اور یا تو لوگوں کو پیدا ہونے سے روکتے ہیں، استقرار حمل سے روکا جائے، ڈرایا جائے، یا پھر اگر بچے کا استقرار ہو گیا تو چوری چھپے یا کھل کر اس کو ضائع کیا جائے. ہاں، ایک طرف یہ کرتے ہیں، پھر دوسرے ناجائز قسم کے تعلقات کو فروغ دیتے ہیں. شادی بیاہ سے کو وہ نفرت والی بات بنا دیا. ایک پاکیزہ خاندانی زندگی اگر اختیار کی جائے، یہ دیکھیے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہیں. اور میں جو بتا رہا ہوں آج یورپ، امریکہ اور ہمارے یہاں بھی جو معاشرت بنتی جا رہی ہے، یہ انتہائی بھیانک ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے، سماج اور معاشرے کو توڑنے والی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہو کہ میرا باپ کون ہے، میرا فلاں کون ہے، میرا رشتہ دار کون ہے. نکاح سے یہ پتہ چلتا ہے. ایک میاں بیوی جب جڑتے ہیں تو کون کس کا رشتہ دار ہے، کس کا وراثت میں کیا حق ہے، یہ طے ہوتا ہے. لیکن یہاں جب ناجائز غیر شادی شدہ رشتہ قائم کیا جائے، آج ہمارے ہندوستان میں بھی چل رہا ہے، ڈیٹنگ کا کیا جائے یا اس طرح سے کہ بھائی آپ اور ہم، ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، مل جل کر ایک کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، جب تک رہ رہے ہیں میاں بیوی کی طرح، نہیں جم رہی ہے، دونوں الگ ہو گئے. اس میں اگر حمل ٹھہر گیا تو اسقاط کرایا جائے.
یا پھر یہ طریقے اختیار کیا جائے کہ معاملہ تو ہمارا ایک دوسرے کی ضرورت پوری کی جائے لیکن استقرار حمل نہ ہو. مطلب جو ایک میاں بیوی کے خاندان بسانے کا جو بنیادی مقصد ہے اولاد خاندان بنے وہ مقصود ہے ہی نہیں، صرف لذت حاصل کرنا. اب جب ایسا ہوگا تو ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا، گھر بسانا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا، یہ چیزیں اس میں نہیں رہتی. جہاں لگا کہ یہ بیمار ہے، یہ ہمارے لیے بوجھ ہے، اس کو چھوڑ دیا. گلیمر کی دنیا میں آج آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ کچھ دنوں تو لذتیں حاصل کرتے ہیں، کھیل کود رنگ رنگیاں مناتے ہیں، پھر اس کے بعد آنسو بہاتے ہیں. گلیمر کی دنیا میں فیشن شو وغیرہ کے سلسلے میں ایک لڑکی پرکشش ہے، نوعمر ہے، اس کو ابھی استعمال کیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، ریمپ پہ چلایا جا رہا ہے، اس کے بدن اور خوبصورتی سے لوگ آنکھیں سیکھتے ہیں. لیکن جیسے ہی تھوڑی سی عمر گزری، تھوڑا معاملہ پرانا ہوا، اب نئی لڑکی کو لایا جائے، اسے جو ہے پیچھے ڈال دیا جائے، اس کی اہمیت ختم، قیمت ختم. ایسی اور بھی بہت ساری یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں، آج تو خود اس میدان میں پڑی ہوئی استعمال کی ہوئی عورتیں جو آزادی نسواں اور حقوق نسواں کی تحریکات سے جڑی ہوئی تھی، یورپ اور امریکہ کی ایسی بہت سی عورتیں اب اس سے توبہ کر کے جو ہے اسے ہٹ گئی ہیں، اور انہوں نے کتابیں لکھی، تقریریں کی، بیانات دیے کہ ہمارا صرف استعمال کیا گیا، استحصال کیا گیا، آزادی کے نام پر ہم نے اپنے آپ کو اور زیادہ دقتوں میں پھنسا لیا. مرد ہمارا استعمال کر کے ہم کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے جب تک ہمارے اندر کشش ہے تب تک استعمال کرتے، اس کے بعد پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں اگر خاندانی اور نکاحی زندگی گزاری جائے تو عزت والی زندگی ہوتی ہے، اولاد سے احترام ملتا ہے، گھر بستا ہے، اور پھر آئندہ بھی تحفظ ہوتا ہے، سیکورٹی ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں جو آزادانہ زندگی ہے اس میں اولاد نہیں ہے، محبت نہیں ہے، میاں بیوی کی ایک دوسرے کے لیے قربانی نہیں ہے، وہ خاندان ہے ہی نہیں، رشتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ناجائز تعلقات سے جو بیماریاں لگتی ہیں، آتش افسوزات، ایڈز، یہ الگ مصیبت اور پریشانیاں ہیں جو ان چیزوں سے ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے ان تمام چیزوں کے تحفظ کی گارنٹی دی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے، دعویٰ ہے، اور یہ ہوائی دعویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کی جو تعلیمات ہم پڑھ رہے ہیں. کل ہم نے پڑھا کہ اولاد کو قتل نہ کرو. آج جو آیت میں نے پڑھی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اسی آیت کا ایک ٹکڑا کہ تم فواحش، بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں کہا بے حیائی مت کرو، یہ کہا بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ. ما ظہر منہا، ان میں سے جو ظاہر ہے، کھلی ہے، وما بطن، اور جو چھپی ہے. ظاہر چوری چھپے کوئی آدمی زنا کرتا ہے، معاشقے لڑاتا ہے، اور یہ باطن ہوئی. اور کھلے عام جو ہے، کھلے عام کوئی زنا کرتا ہے، ننگا پن کرتا ہے، جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. یہ دو ایک تفسیر ہوئی. اس کے علاوہ بھی کچھ تفاسیر لوگوں نے کی ہیں کہ کھلی چھپی کوئی بھی بے حیائی، فاحشہ گندگی کو کہتے ہیں، بڑے گناہ کو کہتے ہیں. فواحش وہ گناہ جس کا بڑا ہونا سب کو سمجھ میں آتا ہے اور جس سے لوگوں کو گھن آتی ہے ایک طریقے سے. فواحش ایسے گناہوں کو کہتے ہیں. یہاں مراد بے حیائیاں ہیں. اس میں زنا، بدکاری، احلام بازی، ایسی ساری چیزیں آ گئی جس میں جنسی طور سے آدمی بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا، شیخ دکتور ربی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی شریعتیں ہیں وہ کیا شریعتیں جو ہم کو احکامات دیتی ہیں، اس کا کیا مقصود ہے؟ دین کی حفاظت، کہ لوگوں کے مذہب کی حفاظت ہو. جو شریعت کا قانون ہے، لوگوں کے مذہب کی، عزتوں کی حفاظت ہو، خون کی یعنی جان کی حفاظت ہو، اور مال کی حفاظت ہو، اور خاندان اور حسب نسب کی حفاظت ہو. یہ ہر شریعت اور ہر قانون کی ضرورت ہے. آپ نے سنا ہوگا دنیا کے قانون والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جو قوانین بناتے ہیں نا، جیسے اب ہمارے ہندوستان کا قانون ہے، امریکہ کا ہے، برطانیہ، ہر ملک کے قوانین ہیں. تو یہ قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ زندگی، ملک کے لوگوں کی زندگی نظم و ضبط سے چلے، لوگوں کے حقوق اور حدود متعین. اس کا مقصود کیا ہے؟ یہی 5-6 چیزیں جو ہے لوگوں کی، اس کی حفاظت کی جائے. لوگوں کے دین اور مذہب کی حفاظت ہو، لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو، اور یہاں حسب نسب کہا ہے، عام طور سے لوگ کہتے ہیں عقل کی حفاظت ہو، عقل اور شعور کی. جیسے نشہ وشہ کرتا ہے تو آدمی بیمار پڑتا ہے یا اس کی عقل متاثر ہوتی ہے. تو ایسی چیزیں جو اس کے صحت کو، جو اس کے عقل کو اور اس کے حسب نسب اور خاندان کو بھی محفوظ بنائیں، ان قوانین کا یہ مقصد ہے.
دنیا کے قوانین کا بھی اور شرعی یا دوسرے قوانین کا بھی۔ اب اگر ہم موازنہ کریں، کمپیریٹو اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، جو ابھی میں نے تھوڑا سا بہت ہلکا سا اشارہ کیا، حالات پر نظر ڈالیے، دنیا کے جتنے قوانین ہیں یہ پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر اس بات میں ناکام ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی ان 5 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کر سکیں۔ آپ دیکھیے امریکہ، یورپ، برطانیہ، اسرائیل اور دنیا کے دوسرے ملک جو ہے ہمارا ہندوستان، لوگوں کی جان محفوظ نہیں ہے، عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ہاں، جو جتنا طاقتور ہے وہ اتنا زیادہ ظلم کر سکتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہاں، ایک مسلمان رپورٹنگ کرنے جاتا ہے، صدیق کپن جو ہے دلی میں، وہ آج تک جیل میں ہے، اس کا کیس بھی نہیں اوپر آ رہا ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جو بم دھماکہ کرتا ہے، اس کے خلاف لوگ بتاتے ہیں کہ بہت مضبوط ثبوت تھے۔ ہاں، ثبوت پیش کرنے والا ہیمنت کرکرے بھی قتل کر دیا گیا، اس کو بھی الجھا دیا گیا، اور جو لوگ اس میں ملوث تھے بم دھماکے میں وہ ضمانت پر رہا ہو گیا۔ آج اس میں سے کوئی ممبر پارلیمنٹ ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو طبقات دیکھ کے قانون جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ ہاں، حکومت کے خلاف کسی نے بیان دیا تو یہاں کے کچھ محکمے آپ پہنچ جا رہے ہیں اس کے گھر۔ ہاں، اور کچھ جو ہے جو بڑے بڑے کھلے بیان دیتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا مسلمانوں پر الزام ڈالا جا رہا ہے کہ الیکشن قریب آ رہا ہے، ہندو مسلم ماحول گرمایا جا رہا ہے۔ ہاں، اب مسلمانوں پر الزام لگاتا ہے کہ لو جہاد کر رہا ہے، جھوٹی بات۔ اس کے بالمقابل لوگ ترغیب دے رہے ہیں۔ ہاں، کہ اگر کوئی مسلم لڑکی ہندو سے شادی کرے گی تو اتنے پیسے دیے جائیں گے، اس کے یہ فائدے ہیں، مسلم عورت کو یہ فائدہ ہوگا۔ ہاں، یہ بالکل دھوکے کی ٹٹی ہے، شیاطین الانس والجن کی دھوکے کی طرح۔ کوئی لڑکی اگر جا رہی ہے، یہ بے وقوفی کر رہی ہے، تو اسے پچھتانا ہی پچھتانا ہے۔ آخرت کا جو عذاب اور وہ دعوت دے رہی ہے، اگر اس پہ مر گئی تو کیا حال ہوگا وہ تو واضح ہے۔ کفر اور شرک پہ اگر کوئی مرتا ہے تو جہنم طے ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دنیا میں بھی وہ سکون چین سے نہیں رہیں گی۔ یہ جو خواب دکھا رہے ہیں کہ وہ ہم کو کیا فائدہ ہوگا، ارے ہندو عورتوں کو پہلے فائدہ پہنچا دیا جائے۔ آپ کے ملک میں ایک لڑکی سے ایک لڑکا شادی کرتا ہے، 4 بھائی اس کو استعمال کرتے ہیں، اس ملک کے اندر ہے۔ لڑکیاں بیچی جا رہی ہیں، ہندو لڑکیاں، ان کے ساتھ یہ میراؤں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے خبروں میں پڑے، سر شرم سے جھک جائے۔ ایسے معاملات آپ کے یہاں ہو رہے ہیں اور آپ مسلم لڑکیوں سے ہمدردی جھوٹی بتا رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو۔ ہاں، صرف مسلمانوں کی دشمنی میں۔ اور ہماری مسلم لڑکیاں یہ آج دین اور تربیت سے دور ہیں، یہ دروس سے دور ہیں، جس کو ہم غیر اہم سمجھتے ہیں نا، یہ قرآن پڑھنا، درس میں جانا، جمعہ کا خطبہ، مسجدوں سے راستہ بند کیا گیا، اسی کا نتیجہ ہے یہ ہماری عورتیں دین سے دور ہو گئی۔ ورنہ اگر یہ عقیدہ اور دین اگر یہ جانتی یا کوئی مرد جانتا ہے تو ان کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ گردن کٹ جائے، جان چلی جائے، لیکن دین نہیں چھوڑتی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا شدید ظلم کیا۔ حضرت ام سلیم کو میں نے کئی دفعہ بھی واقعہ بیان کیا کہ ابو طلحہ نے رشتہ دیا تو کہا کہ تمہارا رشتہ ایسا ہے، تم ایسے خاندان کے اور ایسے مرد ہو کہ رشتہ لوٹایا نہیں جا سکتا، لیکن ابو طلحہ تم غیر مسلم آدمی ہو، کافر ہو، اور میں مسلمان ہوں، مومنہ ہوں، میں تم سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ پھر ان کو سمجھایا کہ تم جس بت کی پوجا کرتے ہو کیوں کرتے ہو، وہ نفع نقصان نہیں مالک نہیں ہے، مستری بڑا ہی بناتا ہے، اگر چاہے تو تم اس کو جلا دو، وہی تراش خراش کے بنا رہا ہے، کوئی توڑے تو ٹوٹ جائے، تمہاری کیسے سنے گا، تم کو کیسے نقصان اور فائدہ پہنچائے گا۔ ابو طلحہ کہتے ہیں ام سلیم کی بات دل میں اتر گئی، گھر جانے لگے، سوچنے لگے کہ واقعی ان کی بات تو سچی ہے۔ پھر کچھ دن یا دوسرے دن آئے اور کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تب شادی ہوئی، انہیں چلتے انس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، انہیں کے کئی واقعات ہیں آپ سنتے ہیں۔ ہاں، تو شادی ہوئی اور ان کا مسلمان ہونا ہی مہر بن گیا۔ یہ ہماری خاتون جب دین جانتی ہیں تو یہ جانتی ہیں کہ کسی کافر کے نکاح میں رہنا ہماری دنیا آخرت دونوں تباہ کرتا ہے۔ یہ سبز باغ جو دکھائے جا رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہوگا، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کی ٹٹی ہے، نہ آپ گھر کی رہیں گی نہ گھاٹ کی رہیں گی۔ یہ ہمیں سمجھانا بتانا ہے، اور اس چیز کو سمجھانے بتانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بار بار بولتا ہوں، توحید اور آخرت اس کی تعلیم کو مضبوط بنائیں۔ جنت و جہنم جس کو سن کے ہم کان سے اڑا دیتے ہیں، یہ ہمارے موقف کو اور زندگی میں ہمارے چال چلن کو طے کرتا ہے کہ ہم کس طرف جائیں، کس طرف جانے سے رکیں، بچیں، ڈریں۔ لیکن ہمارے ہاں اب اس کو غیر اہم سمجھا جاتا ہے، اور دنیا داری کو، دنیا کے یہ عارضی چیزوں کو جو ختم ہونے والی ہے اور انتہائی گھٹیا ہے آخرت کے مقابلے میں، اس کو لوگوں نے اصل سمجھ لیا۔ یہ جو ہمارے احکامات قرآن نے دیے ہیں،
ہمارے دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور شیخ نے جو کہا کہ دنیا میں دین اللہ تعالیٰ کا جو قانون اور شریعت ہے وہ انسانوں کی ان چیزوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے. جان، مال، عزت و آبرو، حسب نسب، عقل اور دین و مذہب، یہ ساری چیزیں محفوظ ہوتی ہیں. اور یہ ہر قانون کی ضرورت ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، یعنی دین کی، جان کی، عقل کی، عزت کی اور مال کی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں آپ غور کیے تو ان چاروں چیزوں کو تحفظ فراہم، پانچوں چیزوں کو تحفظ فراہم کیا ہے. پہلے اور یہاں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش کے قریب نہ جاؤ. فواحش کیا ہے؟ زنا، بدکاری، ناجائز جنسی تعلقات. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ عزتوں کو پامال کرنا، لوگوں کی عزتوں پر ہاتھ مت ڈالو. ہاں، کسی کے ساتھ آپ اگر زنا کر رہے ہو کسی لڑکی کے ساتھ تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، وہ خود اپنی ایک عزت رکھتی ہے. تو آپ جب ناجائز تعلق کر رہے ہو تو کسی کی عزت کو پامال کر رہے ہو. ہاں، اللہ کی پناہ، یہ عزتوں کا پامال کرنا یہ نسب کو جو ہے بگاڑتا ہے اور اخلاق کو پست کرتا ہے. غور کیجیے، زنا اگر کوئی کر رہا ہے، کسی سماج میں زنا عام ہو گیا تو سب سے ایک کیا معاملہ بگڑتا ہے؟ ایک تو عزت بھی محفوظ نہیں رہی، دوسرا یہ کہ زنا کی وجہ سے ناجائز تعلق سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اس کا حسب نسب نہیں پتا، باپ کون ہے، چچا کون ہے، ہاں، اور فلاں کون ہے. ماں نے اگر پالا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ماں ہے، ماں نے جو ہے اس کی خالہ نانی پتہ چل جائے گی. لیکن اگر ماں نے بھی کچرے کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیا ہے بچے کو تو وہ بھی معلوم نہیں کر. اس کا تذکرہ تھوڑا ہوا کے بعد جگہوں پر یہاں تک چلے جاتے ہیں کچھ مائیں سماج کے ڈر سے، خوف سے، عزت بچانے کے لیے. زنا کرتے ہوئے عزت کا خیال نہیں آیا لیکن بچے کو پالنے کے لیے آتا ہے اور اس کو جو ہے کوڑا کرکٹ میں پھینکا ہے، کسی اور کے حوالے کر دیا چپکے سے. تو کہا کہ یہ عزتوں کی پامالی یا زنا، بدکاری، یہ انصاب، حسب نسب کے بگاڑ کا کو لاتا ہے اور اخلاق کو پست کرتا ہے اور ایسے بہت سارے مفاسد اور خرابیاں پیدا کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، خاندان ٹوٹ جاتا ہے، ہاں، کس کا کیا حق ہے نہیں معلوم، بیماریاں آتی ہیں. ابھی جو رپورٹیں آپ پڑھیں گے کہ دنیا میں کتنے لوگ ایڈز کے مریض ہیں، آتشک سوزاک کے مریض ہیں، اور جنسی ناجائز تعلق سے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے کتنے، تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں. کروڑوں میں جائے گی تعداد، کروڑوں میں. ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. 1997 کے ڈنمارک کانفرنس کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں 7.5 کروڑ، ہاں، بر اعظم امریکہ میں تھے. افریقہ اور امریکہ کے الگ الگ تھے، ایک جگہ 1.5 کروڑ، ایک جگہ 7.5 کروڑ. اور صرف برطانیہ کے ملک میں تھا کہ 16 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ عورتیں سالانہ مرتی ہیں سوزاک اور آتشک کی بیماری سے. یہی زنا بدکاری کی وجہ سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں اور ایسے اور بھی بیماریاں. خاندان کا ٹوٹنا الگ ایک طرف یہ بھی ہوتا ہے. پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ کچھ لڑکے بچے جو باپ کا پتہ نہیں ہے لیکن مائیں پال رہی ہیں، وہ بچے جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اپنی ماں کو دیکھتے ہیں کہ یہ غلط سلط کام کرتی ہے، ہاں، نشے کے قہوہ خانے میں جو ہے لوگوں کی باہوں میں جاتی ہیں، اس مرد اور اس مرد کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں، تو بیٹے برداشت نہیں کر پاتے. ماؤں کے تعلق سے بیٹے بہت غیرت مند ہوتے ہیں. اگر ان کو اپنی ماں کے بد چلنے کا احساس اور علم ہوتا ہے تو وہ سماج کے باغی ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، وہ کسی قاعدے قانون کو ماننے والے نہیں ہوتے. وہ اپنا دکھ کسی کو بیان بھی نہیں کر پاتے اور جیل بھی نہیں پاتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے خود اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. آوارہ بچے، ان کو کوئی چیز صرف کنٹرول نہیں کر پاتی. یورپ میں ایسے بدماش اور ایسے بے راہ رو بہت ملے گا. پھر وہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے، دکھ چھپانے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں. دوسری عورتوں پر وہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جنسی تشدد برتتے ہیں. ایسی بہت ساری بیماریاں. بعض لوگ ایسے ہیں، لڑکیاں یا بیٹے، جن کو جب برداشت نہیں ہوتا یہ دکھ، پریشانی اور بیماری تو پھر خودکشی کرتے ہیں. وہاں خودکشی کا بھی گراف بہت اونچا ہے. ایسے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو ان سب چیزوں میں بہت سارے مفاسد پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سر فہرست ہے زنا، شراب خوری. یہ چیزیں بڑھتی ہیں، ان کو فروغ ملتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. شیخ نے کہا کہ کل الفواحش، جتنی بھی بے حیائیاں ہیں، گندگیاں ہیں،
یہ سب کے سب اس کا ظاہر یا باطن مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے قریب جائے۔ شیخ کہتے ہیں کہ ان کے قریب جانے سے منع کرنا یہ زیادہ طاقتور بات ہے کہ آپ کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے سے منع کرے۔ یعنی یہ کہتا کہ زنا مت کرو، بے حیائی مت کرو، یہ کہنے سے زیادہ بلیغ اور فصیح بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ ہم اپنی زبان میں کہیں کہ اس کے پاس پھٹکو بھی نہیں۔ ہاں، اس لیے کہ قریب جانے سے ممانعت، جب اللہ نے یہ کہا کہ قریب نہ جاؤ تو اس کے معنی میں یہ بھی آ گیا کہ زنا، بدکاری اور ان چیزوں سے تو بچنا ہی ہے، ان اسباب اور ذرائع سے بھی دور رہنا ہے جو زنا اور برائی تک پہنچانے والے ہیں، جیسے بے حیائی ہے، مرد اور عورت کا اختلاط ہے، ننگا پن ہے، فلمیں ہیں، گندی باتیں ہیں، اور ایسی وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے آدمی اس گناہ کے قریب جاتا ہے، ان اسباب اور ذرائع سے بھی بچنا اس میں شامل آ گیا، جیسے بوس و کنار کرنا، اس کی طرف جانا، اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یعنی آنکھ مٹکا وغیرہ، ہاں، جو بہت ساری چیزیں، گندی فلمیں، گندی فوٹو دیکھ کر آدمی کے اندر یہ جذبات بھڑکتے ہیں، ایسی تمام چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ولا تقربوا، کہ کہتے ہیں یہ یتضمن هذه كلها، یہ ان تمام باتوں کو شامل ہے، یعنی آدمی کسی پر ناجائز نگاہ ڈالے، دیکھنا منع ہے، اس کی طرف چلنا منع ہے، اسی طرح ایسی غزل اور گندے اشعار، ایسی باتیں جس میں عورتوں کے بارے میں، ان کے حسن و جمال کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جائیں کہ آدمی کے جذبات بھڑکیں، ایسی چیزیں جس کو ہمارے یہاں غزل کہتے ہیں، مغازلہ انہوں نے استعمال کیا۔ اسی طرح بوس و کنار، کہیں موقع مل جائے کسی سے، کسی لڑکی سے آپ یا بوس و کنار کر رہے ہیں تو یہ ابتدا ہے، یہ سوچے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، اصل میں زنا تو ہے نہیں، لیکن جب آپ اس میں پڑ گئے تو اب یہ ذریعہ بنے گا آگے بڑھنے کا۔ تو ایسی تمام چیزوں سے بچا جائے جو زنا تک اور آخری گناہ تک پہنچاتا ہے۔ هذه كلها من اسباب الزنا ومن وسائله، یہ سب کی سب باتیں جو آپ نے بیان کی، شیخ نے بیان کی کہ یہ زنا کے اسباب اور اس کے وسائل میں سے ہیں۔ وهذا النص يتناولها، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، یہ ان سب چیزوں کو شامل ہے کہ صرف زنا ہی سے نہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جو زنا تک پہنچانے والے ہیں۔ ولا تقربوا الزنا، ہاں، انہو، قرآن نے کہا سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل میں، ولا تقربوا الزنا انہو کان فاحشا وساء سبیلا، زنا کے قریب نہ جاؤ، نہ پھٹکو، اس لیے کہ یہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں، واضح زنا کہا، زنا ہی نہیں کرنا ہے، زنا کے اسباب سے بھی بچنا ہے اس آیت کے مطابق۔ یہ جو دونوں آیتیں ہیں، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے قرآن مجید میں زانی کو اگر غیر شادی شدہ ہے، کنوارا تھا اور زنا کیا، اگر ایسے آدمی کا زنا اسلامی عدالت میں ثابت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حکم دیا ہے کہ ایسے زانی مرد کو، عورت کو جو غیر شادی شدہ ہے، ان کو 100 کوڑے مارے، ہاں، ذکرن کان او انثی، ہاں، 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا، حدیث میں 100 کوڑے کے ساتھ ساتھ 1 سال کی جلاوطنی بھی ہے، 1 سال کے لیے شہر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اور دوسرے، اگر وہ مرد یا عورت شادی شدہ تھے اور زنا کا ارتکاب کیا ہے تو اس کے لیے جو ہے رجم کی سزا ہے، یعنی پتھروں سے اس طرح مارا جائے کہ بالآخر وہ مر جائے۔ یہ زنا کی سزا اتنی سخت رکھی ہے۔ ہاں، علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے جو شریعت کے احکام میں علتوں پر بحث کرتے ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جیسا جرم ہے شریعت نے ویسی سزا رکھی ہے۔ زنا کی سزا کوڑا مارنا ہے، اگر کنوارا ہے تو کوڑا بدن پر مارا جائے تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، رجم اگر کیا جا رہا ہے شادی شدہ زانی اور زانیہ کو تو پتھروں سے مارا جائے گا تو پورے بدن کو تکلیف ہوگی اور پھر موت ہوگی۔ موت اس لیے کہ حسب نسب کو بگاڑ رہا ہے، عزت کو پامال کر رہا ہے، عزت کا معاملہ جان سے بھی اونچا ہے۔ ہاں، اور یہ جو مار کے پورے بدن کو تکلیف دی جا رہی ہے، لوگوں کو وحشت لگتی ہے، جی نہیں، جب اس نے زنا کیا تو زنا کرنے والے کا پورا بدن لذت حاصل کرتا ہے۔ زنا میں آدمی پورے بدن سے، عورت بھی اور آدمی بھی پورے بدن سے لذت حاصل کرتے ہیں، تو جب پورے بدن نے لذت حاصل کی ہے تو پورے بدن کو سزا دی جائے۔
اس لیے کوڑا اور رجم رکھا گیا. یہ علماء نے علت بیان کیا کہ یہ سزا کیوں ہے, ایسی سزا کیوں ہے. تو جیسا جرم ویسی سزا. چنانچہ آپ یہ دیکھیے شیخ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عزتوں کو محفوظ بنانے کی تعلیمات دی ہیں. اسی طریقے سے حدیث میں حکم ہے, میں نے جو ذکر کیا تھا کہ ان کو کوڑا مارنے کے ساتھ ساتھ کنوارے عورت کا, کنوارے آدمی یا لڑکی کو, لڑکے یا لڑکی کو ان کو جلا وطن بھی کیا جائے. ہاں 100 کوڑے اور زمین سے یعنی شہر سے نکالا جائے اس کو, جس زمین اور شہر میں اس نے فساد پھیلایا ہے, گناہ کا کام کیا ہے, وہاں سے نکل جائے. اور بعد ذالک یکون سببا فی توبتہ و تربیتہ کا, یہ چیز جو ہے اس کے نکالا جانا یہ اس کے توبہ کا اور اس کی تربیت کا سبب ہوگا, اس کے سدھارنے کا سبب ہوگا. اگر وہ کنوارا تھا 100 کوڑے مار کے شہر سے نکالا جائے تاکہ یہ چیز اس کی تربیت اور توبہ کا ذریعہ بن جائے, اور شہر والوں کو بھی عبرت ملے, لوگوں کو بھی عبرت ملے گی, تو اس گناہ سے دور رہیں گے کہ اگر ہم نے ابھی کیا اور پکڑے گئے تو ایسا معاملہ ہوگا. اور حدیث نے سیب کے لیے یعنی جو شادی شدہ ہے اس کے لیے یہ مشروع کیا ہے کہ اس کو کوڑا مارا جائے, پہلے 100 کوڑا پھر رجم کیا جائے. والسیب بالسیب جلد 100 والرجم. ہاں, اور سیب کے بدلے میں یعنی شادی شدہ ہے اگر تو 100 کوڑے اور رجم کرنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ہاں, اس نے جو حدود کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے, ہاں غفور الرحیم ہوتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ ایسے گنہگاروں کے لیے حد قائم کی جائے اور اس سلسلے میں کوئی شفقت اور نرمی مجرمین کے ساتھ نہ برتی جائے. اللہ غفور الرحیم ہے, رحمان الرحیم ہے, ہم جانتے ہیں. ہاں, لیکن کہا ہے کہ یہ کرو, اس میں بھی اس کی رحمت ہے. ایک گنہگار کو سزا دینے سے پورے سماج کی جان مال عزت بچتی ہے. چور کا ہاتھ کاٹنے سے سارے لوگوں کا مال محفوظ ہوتا ہے. ہاں, ہمارے ایک دوست سے بتا رہے تھے کہ بمبئی میں سکتا تھا کہ یار یہ تو بہت سخت ہے, سمجھ میں نہیں آتی بات. کہ چوری کیا, میں نے شاید اس سے پہلے ایک درس میں چور کی سزا قتل کیا کہہ دیا تھا. ہاں, قتل کی سزا. ہاں ہاں, تو وہ فاطمہ بنت قیس والا کہ اگر فاطمہ بنت قیس بھی قتل کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا, تو کچھ غلطی ہو گئی تھی, وہ چوری کی بات ہے, چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, زبان پر سے غلط نکل گیا تھا, ہمارے حاضرین میں سے کچھ لوگوں نے ٹوکا. تو میں بتا رہا تھا کہ ایک صاحب نے, وہ ہمارے گزر گئے دوست تھے, بتائے کہ ایک صاحب اعتراض کر رہے تھے کہ ہاتھ کاٹنا بہت سخت سزا ہے چوری کی. ہاں, تو انہوں نے کافی بحث کی, مانے نہیں. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دوسرے ہی مہینے وہ اپنے سیلری مہینے کی پوری تنخواہ جیب میں رکھ کے جا رہے تھے اور ٹرین میں کسی نے جیب کاٹ دی. دوسرے دن بہت غصے میں آئے, کہنے لگے کہ میری پوری تنخواہ مار دی کسی نے. خوب برا بھلا, چور کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ کہا کہ میں کچھ دیر سنتا رہا اور پھر ان سے سوال آہستہ سے کیا کہ یہ بتائیے کہ اگر وہ چور آپ کے ہاتھ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ بولے گردن مار دوں گا. انہوں نے کہا کہ وہ چور مل جائے تو گردن مار دوں گا. تو ہمارے دوست نے کہا کہ پچھلے مہینے تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہاتھ کاٹنا سختی کی بات ہے, ہاتھ کاٹنا آپ غلط بول رہے تھے, اور آج آپ کی تنخواہ سیلری چلی گئی تو بولتے گردن مار دوں گا. تو آپ کی بات زیادہ سخت ہے یا شریعت کی؟ جس کا جاتا ہے, ہاں, جس کی جمع پونجی جس نے کسی پلان کے تحت جمع کیا ہے اور اس کی پوری پونجی کوئی چور چوری کر لیتا ہے, پوری تنخواہ جو مہینے بھر کا گھر کا خرچ ہے کوئی مار لیتا ہے, اس پہ کیا بیتتی ہے؟ اس کو تحفظ دیتی ہے یہ سزا. اب چلیے آپ اس کو غلط سزا یا سخت سزا کہہ رہے ہو. دنیا کے لوگوں نے جو قوانین نافذ کر رکھے ہیں چور کے لیے, کیا ان کے قوانین کی وجہ سے کسی نے چوری کرنا یا بد ہوا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن ملکوں میں ایمانداری سے یہ سزا نافذ ہے نا, وہاں لوگوں کی جان محفوظ ہے. سعودی عرب میں آج بھی جبکہ لوگوں نے سازش کر کے وہاں چوریاں کروائیں, پیسہ دے کے کہا کہ جاؤ آج چوری کرو تاکہ دنیا میں جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہ پیش نہ کر پائیں. بارڈر کے علاقوں میں گزشتہ کچھ سالوں میں ایسے کئی واقعات ہوئے, کروائے گئے تاکہ بدنام کیا جائے اور یہ بولا جائے کہ دیکھو اسلامی قانون میں بھی تحفظ نہیں. ہاں, لیکن آج بھی آپ سعودی گورنمنٹ میں چلے جائیں, اگر آپ سامان خریدنے کے بعد ڈیوائیڈر پہ رکھ دیں, اپنا سامان اور تھیلا ڈیوائیڈر پہ رکھ کے کسی دوسرے دکان پر چلے جائیں, نماز پڑھنے کوئی سامان باہر بیگ میں رکھ کے آپ مسجد میں نماز پڑھنے چلے جائیں, آپ کا وہ سامان واپسی کے آنے تک کوئی دوسرا ہاتھ نہیں لگائے. ہمارے ایک صاحب موجود ہے, وہیں رہتے ہیں, کہ میں نے بھی دیکھا. ہاں, دکان کھلی. کیوں؟ یہ نظم ہے, وہاں یہ تربیت دی گئی ہے
اگر آپ کا سامان نہیں ہے اور آپ نے آ کے اٹھایا تو کیمرے سے دیکھ کے پولیس والے آئیں کہیں گے آپ نے کیوں اٹھایا، کیا یہ آپ کا ہے؟ آپ نے اگر اطمینان بخش جواب نہیں دیا تو آپ قانون کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تو آج بھی وہاں اسلامی قانون کی برکت اور نتیجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو تحفظ حاصل ہے، امن چین سکون حاصل ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اگر چور سے بچ گئے تو پولیس والے کہیں کہیں نہیں چھوڑتے۔ ہاں ایسا ہو گیا ہے بعض جگہوں پر، سامان چھوڑ دے تو کچھ نہ کچھ دے کے نکلنا پڑتا ہے۔ تو آپ تحفظ ہیں یا پھر محافظ کے نام پر لوگوں کو جو ہے لوٹنے والے یا لوگوں کو نقصان پہنچانے والے، سوچنے والی بات ہے۔ یہ اسلامی قانون جہاں نافذ ہیں تو آپ وہاں گزریں گے، چلیں گے، پھریں گے، محسوس ہوتا ہے کہ امن ہے، چین ہے، ٹینشن نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جائز کاموں کے لیے بھی بغیر پیسہ دیے ہوئے کام نہیں ہوتا، حقوق نہیں ملتے۔ گورنمنٹ نے جو سہولتیں دی ہے وہ آپ آفس سے لانے جاؤ تو وہاں کا کلرک آپ سے مانگتا ہے کہ بھائی آپ کو یہ مل رہا ہے، کچھ نہ کچھ دیجیے۔ کسٹم میں ادھر ادھر کہیں کوئی کام بغیر پیسہ دیے ہوتا ہی نہیں۔ ہاں یہ کس وجہ سے ہے؟ انہیں لوگ کیا محفوظ ہیں، چین سے ہیں؟ ہاں تو یہ بے چینی کیوں ہے؟ اسلامی قانون میں جو سخت سزائیں بظاہر نظر آتی ہیں، ان سزاؤں کے نفاذ میں اللہ نے کہا ہے کوئی روح رعایت اور نرمی نہ برتی جائے، تبھی تو قانون کی عزت رہے گی اور اس کا اثر رہے گا۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت یہاں نقل کی شیخ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اس کے بدلے میں تم کو کوئی نرمی، مروت، نرمی، رافت و رحمت یعنی نرم دلی اور رحمت نافذ اللہ کے دین اور قانون کے سلسلے میں تمہارے دل میں نرمی نہ آ جائے اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اگر آپ رجم کی، کوڑے کی سزا دے رہے ہو تو اس سزا کو دیتے ہوئے تمہارا دل میں ترس نہیں آنا چاہیے کہ ارے نہیں جانے دو، چھوڑ دو۔ جو جرم ثابت ہو گیا تو اب اس پر سزا، آپ اپنے طور سے اس سے نفرت کے تعلق رکھتے ہیں الگ بات ہے، لیکن سزا کے نفاذ میں کوئی روح رعایت نہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ امر بفضلہ، ان کو کھلے طور سے رسوا کرنے کا حکم دیا۔ کیسے؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور زانی اور زانیہ کو جب کوئی سزا دی جا رہی ہے، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے تو مومنوں کی ایک جماعت کو وہاں حاضر رہنا چاہیے، یعنی کھلے عام یہ سزا دی جائے گی تاکہ لوگوں کو عبرت ملے، لوگ اس سے دہشت زدہ ہوں۔ ھذا من الحفاظ علی الاعراض، یہ کیوں ہے؟ تاکہ عزتوں کی حفاظت ہو۔ یہ عزتوں کی حفاظت کا ایک حصہ ہے، اس کا انتظام ہے۔ ہاں کوڑے مارنا، قتل کرنا، جلا وطن کرنا، اسی طریقے سے قضا و قضا عقوبات، ایسے ہی ایسے اور بھی سزائیں ہیں ان لوگوں کے لیے، ایسی سزائیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عزتوں کو پامال کرتے ہیں، توڑتے ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ فَفِيهِ الْقِصَاص، یہ ان کے بارے میں ہے جو زنا کا ہے۔ زنا کے راستے بند کرنے میں شیخ نے 2-4 باتیں یہاں ذکر کی۔ اگر آپ تفصیلی تعلیم دیکھیں تو اس پر کتاب لکھی جائے گی، اور لکھی ہے لوگوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نے زنا، بدکاری، بے حیائی کو روکنے کے لیے کیسے کیسے انتظام کیے۔ ہاں بچپن سے 7 سال کے 8 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو جو ہے وہ مسجد لے جاؤ، 10 سال کے ہو جائیں تو نہ جانے پہ مارو، اور لڑکے اور لڑکی کا بستر الگ کر دو۔ یہ گھر میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ بھائی بہن سگے ہیں نا۔ آپ سوچیں گے ارے یہ کیسے، کیا آج کل ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں نا پردہ، ارے اس سے کیا ہوتا ہے، پردہ نظر کا ہوتا ہے۔ یہ نظر کا پردہ اور اس پر کیا ہوتا ہے، اسی میں تو یہ بے حیائیاں اور برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ گھر اور رشتوں میں ہی، آپس میں قرابت داروں میں جن کا آنا جانا ہوتا ہے انہی سے ناجائز تعلقات زیادہ بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیور موت ہے، کیوں؟ اس سے احتیاط برتا جائے، کیونکہ ان کا آمد و رفت بھابھی دیور کے میل ملاپ ہوتا رہتا ہے، ہنسی مذاق ہوتی ہے، اسی میں گناہوں کے راستے کھل جاتے ہیں کبھی کبھار۔ اور ایسے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج محرم رشتہ داروں کو لوگ پامال کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ شریعت اور اسلام کی تعلیمات کو لوگوں نے عمل میں نہیں رکھا۔ ہاں گھر میں اجازت لے کے جایا جائے، ہاں اور جوان لڑکا لڑکی ہے ان کے لیے پردے کا انتظام کیا جائے، محرم رشتہ دار بھی ہیں تو احتیاط سے رہا جائے، ہاں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں ایک بستر میں نہ سویا جائے، اختلاط نہ ہو، ایسی جتنی تعلیمات ہیں نا یہ سب تحفظ کا انتظام ہے۔ ہم ان کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، اور جب ان چھوٹی کو چھوٹی سمجھ کر ان کو لوگوں نے پامال کیا تو سماج میں برائیوں کے راستے کھل گئے۔ ایسی اور بھی تعلیمات، میں نے کچھ اشارہ کیا کہ بستر الگ کر دینا، اجازت لے کے گھر میں جانا، اختلاط نہ ہونا،
ہاں پھر آداب معاشرت جو بتائے ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے. کیوں اجازت کے لیے؟ اللہ کے رسول نے خود یہ فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنی ماں کو اپنی بہن کو ایسی حالت میں دیکھو جس میں وہ پسند نہیں کرتی؟ کہا نہیں. تو کہا اس لیے گھر میں جا کے مرنے سے پہلے اجازت لو اور سلام کرو. آواز سنیں گے تو وہ اس کا پھر لحاظ کریں گی اور آداب میں رہیں گی. چنانچہ شیخ آگے کہہ رہے ہیں یہ زنا کے سزا کا ذکر کیا اور کہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جان کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے تو اس میں قصاص ہے. ان اثر ہاں ولی القتل علی القصاص ہے. اگر مقتول کا ولی جس کو قتل کیا گیا ہے، ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کیا اور مقتول کے جو اولیاء ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ اگر یہ کہیں کہ نہیں ہمیں جان کا بدلہ جان ہی چاہیے، بدلہ چاہیے، تو قصاص لازم ہے، شریعت کا حکم ہے. اور اگر وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ جان کے بدلے جان کی بجائے دیت دے دے رہے، یعنی 100 اونٹ یا اس کا پیسہ، تو وہ راضی ہو جائیں تو پھر یہ دیت دی جا سکتی. دیکھیے یہ قاضی یا حاکم کے ذمہ نہیں رکھا اللہ نے. کس کے ذمہ رکھا؟ سوچئے، غور کیجئے کہ میرے گھر کے کسی آدمی کا قتل ہوا ہے تو میرے گھر کے لوگوں کو یہ اختیار ہے، حکومت کو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مجھ کو میرا انصاف نہیں ملا تو میرے دل میں انتقام اور بدلے کی آگ جلتی رہے گی اور پھر میں کارروائی کروں گا، میں سپاری دوں گا، انتظام کروں گا تو اس کو مارا جائے جس نے میرے فلاں کو بھائی کو مارا تھا. اور دنیا میں یہی ہوتا ہے. جب ایسا سلسلہ ہوگا میرے دل میں بدلے کی آگ ہوگی تو میں پھر قتل کا بدلہ قتل کروں گا اور فساد پھیلے گا. لیکن جب حاکم مجھ سے پوچھے گا ٹھیک ہے اس نے قتل کیا، کیا آپ چاہتے ہو قصاص؟ ہاں مجھے قصاص ہی چاہیے، تو قصاص مل جائے گا، اس کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی بدلے کی. اور اگر پیسے کی طرف رغبت ہے، آدمی یہ سوچے کہ جانے والا چلا گیا اب ہم کو مالک یہ بھی مر جائے گا تو ہم کو کیا ملے گا، چلو ٹھیک ہے ہم پیسہ لے لیتے تو 100 اونٹ اس کا پیسہ ملے گا. اور اگر ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی جب مر گیا مجھ کو پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اجر و ثواب مل جائے تو اس بدلے میں، تو تیسری شکل یہ بتائی اللہ نے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے، تو معاف کرے گا تو اللہ اسے معاف کرے گا، اس کا اجر ملے گا. تو شیخ نے کہا کہ اگر ولی قتیل مقتول کے اولیاء رشتہ دار قصاص پر اصرار کریں تو قصاص ہوگا یا پھر دیت ہوگی. ہاں یہ مقتول کی سزا کا بتایا اور اس کے بعد دوسرے کچھ چیزیں بتائی. یہ آخری ایک جملہ پڑھ لیں، ان آیتوں کی تفسیر مکمل کر دی. بیچ میں ایک جملہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ ولا تقربوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. تو اسی کا سمجھ لیجیے کہ صرف ایک جملے کے اس جان کو نہ مارو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے. کسی کی جان 3 حقوق کی 3 بنیادوں پر، جیسے وہ مرتد ہو جائے یا پھر کسی کو قتل کرے یا زنا کرنے کے بعد شادی ہونے کے بعد زنا کرے، تو ایسے 3 لوگوں کو قتل کرنا شریعت میں مستثنی کیا کہ اس کو قتل کیا جائے. لیکن کون کرے گا یہ اسلامی عدالت اور قاضی کرے گی. آپ اور ہم کسی کو بولے کہ یہ مرتد ہو گیا گولی مار دو، یہ جائز نہیں ہے. جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں عالم اسلام میں وہ اخوان المسلمین اور تحریکی لوگ کرتے ہیں، ہمارے PFI اور اس قسم کے لوگوں کے یہ خیالات تھے. یہ بالکل غیر شرعی بات ہے، شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے. اگر مرتد کوئی ہوا بھی ہے یا کوئی گنہگار ہے بھی تو اس کو سزا دینے کا اختیار اسلامی عدالت کو ہے، عام آدمی کو نہیں ہے. ہاں یہ دھیان رہے. تو انہوں نے اس جملے میں کہا آخری انہوں نے تفسیر کی اس حصے کی ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو سب سے احسن اور بہتر ہے. شیخ کہتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک اور نازک معاملہ ہے. الا بالتی ہی احسن، سوائے اس کے جو احسن طریقہ ہے. الا بما یصلح مالہ وینمی، یعنی اس طریقے سے جس سے یتیم کے مال کی اصلاح ہو اور وہ بڑھے. اگر آپ یا کوئی ہم میں سے یہ سماج میں یتیم کے مال کا ذمہ دار ہے تو اس مال کے ساتھ ہوشیاری کرنا، چالاکی کرنا، دھوکہ دینا، ہڑپ لینا، فائدہ اپنے میں نقصان اس کے کھاتے میں حساب میں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں. قرآن میں حدیث میں اس کا سب اشارہ کیا گیا ہے. تو جو احسن طریقہ ہے یہاں شیخ اضواء البیان کے تتیمہ میں نے پڑھا، بڑا اچھی ایک شکل دی ہے یتیم کے مال میں کہ اگر آپ یتیم کے مال کی ذمہ داری نبھا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو بہتر ہے، جیسے یہاں کہا، آگے اور بھی شکلیں نقل کی، تو کہا کہ آپ پھر بالفرض آپ ایسا ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ خود محتاج آدمی ہیں، غریب آدمی ہیں، اب اس کے مال کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کے کاروبار کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو اب آپ کو خود ضرورت ہے کہ آپ خرچ کریں. تو آپ جو نگرانی کر رہے ہیں اس کا آپ بدلہ لے سکتے ہو اس کے کاروبار میں سے، یعنی معاوضہ لے سکتے ہو. تو شیخ نے 2 شکلیں لکھی
کہ اب کتنا پگار لے گے آپ اس سے. یتیم کا سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی آج مالے گاؤں میں یتیم ہو گیا, اس کے ابا کا کارخانہ تھا وہ اس کو مل گیا, لیکن وہ چلا نہیں سکتا, اب آپ چلا رہے ہیں, کوئی بڑا آدمی چلا رہا ہے, تو اب دیکھ ریکھ کر رہا ہے, سارے کام نپٹاتا ہے, کاروبار چلا رہا ہے, مال بیچتا ہے, تو اس کی اپنی جو ضرورت ہے اس کا وہ معاوضہ یا مزدوری کے طور پر بدلہ لے سکتا ہے. کتنا لے گا؟ تو دو باتیں لکھی کہ ایک تو یہ فرض کرو کہ اس کی ضرورت, یعنی جو آدمی کر رہا ہے فرض کیجئے کہ اس کی ضرورت 15,000 ہے, اس کی ضرورت 15,000 ہے, اور سماج و معاشرے میں جو کام وہ کر رہا ہے اس کی تنخواہ ہوتی ہے 20,000. جس جگہ وہ رہتا ہے اس کے کاموں کو دیکھتے ہوئے کسی سے پوچھیں کہ اس کا کتنا پگار ہونا چاہیے, تو لوگ کہیں گے کہ 20,000, لیکن اس کی ضرورت 15,000 ہے, 15,000 میں اس کا کام ہو جاتا ہے, تو احسن طریقہ, احتیاط والا طریقہ یہ ہے کہ وہ 15 لے لے. اگر اس کے الٹ ہو کہ تنخواہ اس کی بنتی ہے 15,000 اور ضرورت 20,000 ہے, تب یہ دیکھیں کہ چونکہ معمول 15,000 کا ہے اس لیے میں 15 ہی لوں گا, باقی 5 کا انتظام کسی دوسرے طریقے سے کروں. یہ معروف اور احتیاط والا طریقہ ہے. یہ ایک میں اس کو بتا رہا ہوں, احسن البیان ہوتا ہے. تو کہا یہاں کیا بتایا کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یتیم کے مال کی اصلاح کرے, اس کو اس طرح سے کہ وہ بڑھے. اذا کان عملک فی ھذا المال یؤدی الی الخسارہ لا تعمل لا یجوز لک, جب تمہارا کام ایسا ہو کہ یتیم کے مال میں خسارہ ہو جائے گا تو پھر تم ایسا کام مت کرو, تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس کی نگرانی کرو, اس کے حوالے کرو جو بڑھا سکتا ہے. وَإِذَا كَانَ لَا خَسَارَ وَلَا رِبْحَ, اور جب نہ خسارہ ہے نہ منافع ہے تو اترک چھوڑ دو. اخترق طریقہ ناجحہ, ہاں کامیاب اور صحیح راستہ اختیار کرو, یعنی جس میں بہتر طریقہ ہے, اس مال کی حفاظت جس میں ہوتی ہے اور اس کی تجارت میں بڑھوتری ہوتی ہے, ایسا طریقہ اختیار. تم خود نہیں کر پاتے تو کسی دوسرے کے حوالے کرو, ہاں اس کی نگرانی کرو, دیکھ بھال کرو. اور اگر اللہ نے, یہ تو میں جو مثال دیا تھا اگر فقیری یا ضرورت مندی کی حالت, اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے یتیم کے مال کو استعمال کرنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن میں دوسری جگہ پر بہت سخت وعید نقل کی ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما, کہ جو لوگ یتیموں کے مالوں کو ظلم کے طور پر کھاتے ہیں, انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں, آپ کو کھا رہے ہیں. بطور خاص یتیم, کل کے نیا پورے کے درس میں ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم کے تحت تھوڑا سا تذکرہ ہوا, تو یتیموں کا ذکر بطور خاص کیا گیا اس لیے کہ سماج میں سب سے کمزور لوگ یہ ہوتے ہیں. ایک بچہ ہے یتیم, اس بچے کو کہتے ہیں جو بالغ نہ ہوا ہو اور باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا, ایسے بچے کو جو ہے یتیم کہا جاتا ہے. بالغ ہو گیا تو پھر وہ یتیمی نہیں رہی. اب کمزور ہے, باپ بھی نہیں ہے, گویا سماج میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے تو کوئی پوچھنے نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ ان سماجوں میں جہاں لوگ دنیا دار ہیں, آخرت اور اللہ کا ڈر نہیں رکھتے, تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ یتیموں کی بہت بری حالت ہوتی ہے, ہاں, اور ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے, 2 انگلیوں کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گویا قربانی دے رہا ہے. یتیم کی کفالت کرنے میں آپ کو عموماً لالچ نہیں ہوتا, یہ کیا اس سے فائدہ ملے گا, ہاں, اور وہ گویا اللہ کے واسطے کر رہا ہے. صحابہ کرام اسی وجہ سے اپنے گھروں میں یتیم لاتے تھے, یتیم خانہ نہیں بناتے کہ جاؤ چندہ دے دیں گے ختم, ان کے دکھ سکھ کو, آنسوؤں کو پوچھا جائے. گھر میں رکھ کے ان کو گھر کے جیسا ماحول دینا, ماں باپ کی کمی کا احساس نہ ہونے دینا, اپنے بیٹے کی طرح پالنا. اور صحابہ جب یتیم گھر میں آتا تھا تو اپنے بیٹے اور بیٹی سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتے تھے, کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے, تو پہلے ان کا خیال کیا جائے تاکہ جنت ملے. لیکن عورتیں, بچے, یتیم جس سماج میں مظلوم ہوگی وہ سماج انصاف والا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 لوگوں کے سلسلے میں میں حرج محسوس کرتا ہوں, مجھے ڈر ہے کہ تم گناہ میں پڑ جاؤ گے. ایک عورتیں اور ایک بچے, یتیم اور عورتیں, ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن و حدیث نے بہت سخت تلقین کی ہے اس سلسلے میں. اور میں نے کل بھی رات کے درس میں یہ ذکر کیا کہ بڑی زبردست مثال دی ہے کہ آپ کسی یتیم کو دیکھو تو آپ یہ سوچو کہ اگر آپ مر گئے اور آپ کا بچہ چھوٹا ہے, آپ کی موت ہو جائے اور آپ کے بچہ چھوٹا ہے, تو اس کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ اس کی یتیمی میں اگر وہ در در بھٹکے گا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو یہ سوچئے کہ دوسرے کا کوئی بچہ یتیم ہوا ہے تو
تو وہ آپ کے بچے کی طرح ہے، آپ اس کا خیال رکھیں۔ تو اس کی تلقین کی ہے۔ اب ایسے کمزور لوگوں کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اس کا حق ہڑپتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ بھڑکتی آگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب شیخ نے یہ بیان اشارہ کرنے کے بعد کہا کہ کیا اس قسم کی تعلیمات جو قرآن نے یہ دی ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں، آپ دنیا کے کسی مذہب میں کہیں اور پائیں گے یا پاتے ہیں کہ ایسے دوسری جگہوں پر اس طریقے سے جان کی، عزتوں کی، بچوں کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو، یتیموں کی حفاظت کی گئی ہو، ان کے مال کی حفاظت کی گئی ہو، یحمی ہے اس کی اس طرح اس حفاظت کی جا رہی ہے تاکہ اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کے مال کی حفاظت کرے، ایسی تشریع اور ایسے احکامات کہاں ہیں؟ ہر گناہ کا تشریع ہو، کیا کوئی ایسا قانون، ایسی شریعت، ایسا دین ملے گا جو اس سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے برابر ہے، اس سے زیادہ کامل ہو یا اس کے آس پاس ہو؟ دنیا کا کوئی دین آپ کو مکمل نہیں ملے گا۔ فلماذا، چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ مجرمین اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دوسرے احکامات اور قوانین کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو رب میں دین کی سمجھ دے، اور ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو قرآن اور حق کو، قول کو سنتے ہیں اور اس کے احسن حصے کی اتباع کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔